راہ کی سازش اے حمید، حقیقت پر مبنی پاکستانی مجاہد کے گرینڈ آپریشن سے یہ کسی ہوٹل میں رہ رہا ہے۔ لکشمی دیال ڈائریکٹر نے ایک انگریزی مسلمان سے کہا، رحیم بھائی، ہمیں ایسے ہی اور پاکستان کے دشمن جوانوں کی ضرورت ہے، تم اسے ہمارے پاس چھوڑ جاؤ، اس کے بارے میں ہمیں کسی قسم کی چیکنگ وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ میں بے حد خوش ہوا کہ انگریزی مسلمان نے میری طرف انگلی اٹھا کر کہا، میاں میں تمہیں لکشمی دیال جی کے حوالے کر رہا ہوں، اب ان پر ثابت کرو کہ تم پاکستان اور پاکستان کے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہو۔ میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بھگوان کی دعا سے ایسا ہی کر کے دکھاؤں گا، مگر دل میں کہا کہ ان لوگوں کو تو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یاد رکھیں گے۔ کانگریسی مسلمان مجھے اس ٹریننگ سینٹر میں چھوڑ کر چلا گیا۔ لکشمی دیال نے مجھے ایک انسپیکٹر کے حوالے کر دیا، جس نے میرے بازو کے پٹھوں کو ٹٹول کر کہا، تم باڈی بلڈر لگتے ہو۔ میں نے ہندو والی مکالمانہ عاجزی سے کہا، جی مجھے کسرت کرنے کا بڑا شوق ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں ایسے نوجوانوں کی ہی ضرورت ہے، مگر تمہارے دماغ میں چلاکی بھی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر چلاکی نہیں ہوگی تو میں اس میں ڈال دوں گا۔ چلو۔ وہ مجھے قلعے کی ایک بیرک میں لے گیا، جہاں پہلے سے 4 جوان فزیکل ٹریننگ کر رہے تھے۔ انہوں نے نکریں اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ میرے ہندو انسپیکٹر کا نام کالی داس تھا۔ وہ کالے رنگ کا تھا، آنکھیں پیلی تھی، شکل سے ہی عیار اور مکار لگتا تھا۔ اس نے ان 4 جوانوں سے میرا تعارف کرایا۔ ان کی عمریں 30 اور 40 کے درمیان تھی۔ میری طرح ان کے جسم ٹونگ نہیں تھے۔ یہ چاروں ہندو تھے اور ٹریئر سیونگ کے آدمی تھے۔ انہیں پاکستان میں جا کر تخریب کاری کی تربیت دی جا رہی تھی۔ دوسرے دن سے میری بھی ٹریننگ شروع ہو گئی۔ میرا خیال تھا کہ یہ کمانڈو ٹائپ کی ٹریننگ ہوگی، دوڑی لگوائی جائیں گی، دشمن پر پیچھے سے ایک دم حملہ کرنے اور چاقو چلانے کی تربیت دی جائے گی، مگر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ صرف جسمانی ورزش دن میں 1 گھنٹہ ضرور کرائی جاتی تھی۔ زیادہ زور بم لگانے اور بم لگانے کے بعد وہاں سے کس طرح فرار ہونا ہے اس پر دیا جاتا تھا۔ میرے لیے یہ معمولی بات تھی۔ 1 گھنٹہ خود اسلحہ چلانے اور نشانہ بازی سکھائی جاتی۔ میں پہلے ہی ان تمام چیزوں میں ماہر تھا۔ 3 دن میں ہی کالی داس کو معلوم ہو گیا کہ میں بڑا ہونہار تخریب کار ہوں۔ میرا نشانہ ٹارگٹ پر بالکل ٹھیک لگتا تھا۔ میں نہ صرف طے شدہ وقت میں پٹاخہ بم نکلی پل اور نکلی عمارت کے اندر لگا آتا، بلکہ اس طریقے سے بم لگا کر وہاں سے فرار ہوتا کہ خود کالی داس کو بھی 1-آدھا منٹ تک پتہ نہ چلتا کہ میں کس طرف چلا گیا ہوں۔ وہ مجھ سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے ٹریننگ کے 15 دن بعد ہی لکشمی دیال سے میری سفارش کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ مجھے تخریب کاروں کی ٹیم کا ہیڈ بنا دیا جائے۔ ان لوگوں کو کیا خبر تھی کہ میں ایک اعلیٰ تربیت یافتہ کمانڈو ہوں۔ میں نے 10 بدس فائٹ بھی وہ کمال کر دکھایا۔ کالی داس حیران رہ گیا، کہنے لگا، مرلی پرساد، اگر مجھے تم ایسے 10-12 جوان مل جائیں تو میں پاکستان میں تباہی مچا سکتا ہوں۔ میں نے دل میں کہا، تباہی تو میں تمہارے ہندوستان میں مچاؤں گا، پاکستان کا تم بال بھی بیکا نہیں کر سکو گے۔ اوپر سے کہا، سر آپ کا دھنیہ واد۔ رات کو کھانے کے بعد کالی داس ہمیں پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف آدھے گھنٹے کا ایک زہریلا لشکر دیتا تھا۔ مسلمانوں، اسلام اور پاکستان کے خلاف وہ ایسی زہریلی باتیں کرتا کہ میرا اس بات پر یقین مزید پختہ ہو گیا کہ پاکستان کا قیام مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری تھا۔ جب ہماری ٹریننگ کو 1 مہینہ گزر گیا تو ہمیں تخریب کاری کی مہم پر جانے کا حکم مل گیا۔ اس دوران میں نے اس بات کی تصدیق کر لی تھی کہ پاکستان میں کوئی مسلمان تخریب کار نہیں ہے، وہاں صرف ایک ہندو تخریب کار ان کا جاسوس ہے، جس نے ہمیں انڈیا پاکستان کے جموں کشمیر والے بارڈر پر ملنا تھا اور ہمیں بارڈر پار کروا کر ساتھ لے جانا تھا، اور آگے ہم 500 تخریب کاروں کو پاکستان کے مختلف شہروں میں بمبوں کے دھماکے کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جس روز ہماری ٹریننگ سینٹر سے اپنے مشن پر روانہ ہونا تھا، اس دن ہمیں لکشمی دیال نے خود ایک لیکچر دیا اور کہا، تم لوگ یہاں سے جموں
तो ही जाओगे। वहां से हमारा खास आदमी तुम्हें साथ लेकर पाकिस्तान का बॉर्डर का रास कराएगा। असला और टाइम बम तुम्हें हमारा आदमी पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद देगा। उसके पास टाइम बमों और असले का जखीरा मौजूद है। तुम लोग पाकिस्तान के शहरों में रेलवे पुलों को बम लगा कर उड़ाओगे। लारियों, बसों, रेलवे ट्रेनों और सलमा की इमारतों में बमों के धमाके करोगे। हमारा जो आदमी तुम्हें जम्मू में मिलेगा, हम तुम्हें उसका असली नाम नहीं बताएंगा, उसका फर्जी नाम जैक होगा। फिर लक्ष्मी दयाल ने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम्हारे पार्टी लीडर मुरली प्रसाद को जैक की तस्वीर दिखा दी जाएगी। जैक को वायरलेस पर तुम्हारे आने की इतला कर दी गई है। तुम कल सुबह मुंह अंधेरे यहाँ से अलग अलग होकर ट्रेन के जरिए जम्मू जाओगे। रेलवे स्टेशन पर तुम्हारा पार्टी लीडर मुरली प्रसाद तुम्हें एक जगह बिठाकर खुद पंजाब होटल जाएगा, जहां जैक से उसकी मुलाकात होगी। उसके बाद जैक तुम्हारी रहनुमाई करेगा। अब तुम जाकर अपने मिशन पर रवाना होने की तैयारियां शुरू कर दो। तुम अपने साथ कोई फालतू जोड़ा नहीं ले जाओगे, सिर्फ पतलून और जैकेट पहन कर जाओगे। चारों तकरीबकार हिंदू उठकर चले गए। लक्ष्मी दयाल और इंस्पेक्टर कालीदास मुझे एक कमरे में ले गए। यहाँ लक्ष्मी दयाल डायरेक्टर ने मुझे जैक के फर्जी नाम वाले हिंदू तकरीबकार की फोटो दिखाई। इसका असली नाम तुम्हें भी नहीं बताया जाएगा। इसकी शक्ल दिमाग में बिठा लो। ये जैक है। ये तुम्हें जम्मू शहर के पंजाब होटल के कमरा नंबर 9 में मिलेगा। इससे मिलने के बाद तुम वही करोगे जिस तरह वो कहेगा। क्या तुम समझ गए हो? मैंने कहा यस सर। ओके। कल सुबह अंधेरे कालीदास तुम्हें लेकर स्टेशन की तरफ रवाना होगा। अब तुम भी जाकर तैयारी करो। किले में पुराने हिजरे बने हुए थे। इनको लकड़ी के तख्ते लगाकर छोटे कमरों में बदल दिया गया था। एक कमरा मुझे मिला हुआ था। मैं कमरे में आकर चरपाई पर लेट गया। इस दौरान मुझे सिर्फ एक बार शहर दिल्ली जाने का मौका मिला था और मैंने गुल खान से एक खुफिया मुलाकात की थी और उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया था। उसने मुझसे एक ही बात पूछी थी, तुम इन लोगों के साथ क्या सलूक करने वाले हो? मैंने कहा, ये मैं अभी खुद भी नहीं जानता। इतना ज़रूर है कि मैं इनसे कोई एक तकरीबकार भी अपने मिशन में कामयाब ना हो सकेगा। कोई एक भी पाकिस्तान के किसी शहर में बम का धमाका ना कर सकेगा। क्या तुम्हें इनने मार डालोगे? अगर ऐसा कर बैठे तो यहाँ लक्ष्मी दयाल को तुम पर ज़रूर शक पड़ जाएगा कि तुम पाकिस्तान के आदमी हो। इस तरह हो सकता है कि पुलिस मुझे गिरफ्तार कर ले, क्योंकि तुम्हें मैं लेकर कांग्रेसी रहीम बख्श के पास गया था। रहीम बख्श को तो पुलिस नहीं पकड़ेगी, ये सोच लेना। मैंने कहा, खान भाई तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं कोई ऐसा मंसूबा बनाऊंगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। गुल खान बोला, मुझे तुम पर एतमाद है। बहरहाल अगर कोई ऐसी वैसी बात हो भी गई तो मैं अपना बचाव करना जानता हूँ। यहाँ दिल्ली में मेरे कांग्रेसी लीडरों से ख़ास तल्लुकात हैं। ये तल्लुकात मैं इसीलिए बनाए हुए हैं कि अगर कभी कोई बात हो जाए तो मुझ पर कोई शक ना कर सके। तुम जो करोगे ठीक करोगे। मैं तुम्हारी सलामती और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ गो रहूँगा। मैंने गुल खान से कहा, इस मिशन पर मुझे तुम्हारे धमाका खेज च्युइंगम बमों के बजाय धमाका खेज माहौल की ज़रूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस माहौल की थोड़ी सी मिकदार बना कर दे दो। गुल खान उठकर अंदर गया। इस वक्त मैं उसके अपने मकान में बैठा था। अंदर से एक नीले रंग की शीशी लाकर उसने मुझे दिखाई और कहा, ये धमाका खेज माहौल है। मैंने पहले से तैयार करके रख लिया था। मुझे मालूम था कि इस मिशन पर तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी। उसने एक छोटे से काले रंग की शीशी में धमाका खेज माहौल डालकर उसका बीच दाल ढक्कन बंद किया और शीशी लिफाफे में लपेट कर मुझे देते हुए कहा, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है।
صرف میں نے اس کا ٹائم بڑھا دیا ہے۔ کتنا ٹائم بڑھایا ہے؟ میں نے پوچھا۔ گل خان نے جواب میں کہا، پہلے 5 منٹ کا وقفہ ہوتا تھا، اب اسے بڑھا کر 10 منٹ کر دیا۔ اس ماحول کا صرف ایک قطرہ پانی شراب یا چائے میں ڈال کر دشمن کو پلا دو گے تو 10 منٹ کے بعد اس کی آنکھیں سرخ ہو کر ابل پڑیں گی اور ساتھ ہی اس کا جسم دھماکے سے پھٹ جائے گا۔ اسے سنبھال کے رکھنا۔ میں نے شیشی لے کر جیب میں رکھ لی تھی اور جس وقت تخریب کاری کی ٹریننگ سینٹر میں لکشمی دیال ڈائریکٹر ہمیں پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف زہریلا لیکچر دے رہا تھا، اس دھماکہ خیز ماحول کی شیشی میری جیب میں موجود تھی۔ اس وقت میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اس مشن سے واپس آ کر میں پاکستان دشمن لکشمی دیال اور ٹریننگ سینٹر کے انسٹرکٹر کالی داس کو یہ دھماکہ خیز ماحول ضرور چکھاؤں گا تاکہ وہ بھی اس کے ذائقے سے تھوڑا واقف ہو جائے۔ صبح صبح کالی داس ہمیں ٹریننگ سینٹر کے قلعے سے نکال کر ایک پرانی جیپ میں بٹھا کر دلی کے ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہوا۔ وہ خود گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہم 5 تخریب کار پتلونوں اور معمولی سی جیکٹوں میں ملبوس خاموشی سے جیپ میں آمنے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ابھی دن نہیں نکلا تھا۔ دلی کی سڑکوں پر بجلی کی بتیاں روشن تھی۔ ہمیں جموں توی ایکسپریس پکڑنی تھی۔ یہ ٹرین اس زمانے میں دلی سے صبح 6:15 بجے چلتی تھی۔ کالی داس نے ہمیں 3rd کلاس کی 5 ٹکٹیں لے کر دیں اور کہا، تم لوگ الگ الگ ڈبوں میں بیٹھو گے مگر ایک دوسرے کو اپنی نگاہ میں رکھو گے۔ صرف جموں توی کے اسٹیشن کے باہر تمہیں ایک جگہ اکٹھا ہوگے جہاں جیک آ کر تم میں شامل ہو جائے گا۔ اس نے مجھ سے کہا، مرلی پرساد، جموں تک یہ لوگ تمہاری ذمہ داری ہیں، تم ان کے پارٹی لیڈر ہوگے۔ جموں سے آگے چیک تمہارا پارٹی لیڈر ہوگا۔ میں نے کہا، اوکے سر۔ کالی داس نے ٹکٹ ہمارے حوالے کیے اور کہا، بھگوان تمہاری رکشا کرے۔ میں نے دل میں کہا، بھگوان تو تمہاری رکشا کرے گا کیا، کسی نہ کسی کی ہوگی۔ اوپر سے کہا، تھینک یو سر۔ کالی داس نے آہستہ سے کہا، جے ہند۔ ہم نے بھی منہ میں یہ الفاظ دہرا دیے۔ میں نے بڑی مشکل سے یہ دونوں الفاظ زبان سے ادا کیے۔ ہم پلیٹ فارم پہ آ کر الگ الگ ہو گئے۔ الگ ہونے سے پہلے میں نے چاروں ہندو تخریب کاروں سے کہا، جموں توی کے اسٹیشن کے باہر ملاقات ہوگی، لیکن میں راستے میں اتر کر تم لوگوں کی دور سے حال چال معلوم کر لیا کروں گا۔ میں نے جب دیکھا کہ چاروں تخریب کار ٹرین کے الگ الگ ڈبوں میں داخل ہو گئے ہیں تو میں نے بھی ایک ڈبے میں گھس گیا۔ ٹرین ٹھیک وقت پر جموں توی کے لیے روانہ ہو گئی۔ یہ سفر کافی لمبا تھا۔ ٹرین دلی سے وایا سونی پت کرنال ہوتی ہوئی جلندھر جاتی تھی۔ جلندھر سے یہ ہوشیارپور کی طرف لائن بدل لیتی تھی۔ سارا دن سفر جاری رہا۔ اس دوران میں راستے میں سونی پت، کرنال اور انبالہ کے اسٹیشنوں پر اتر کر اپنے تخریب کار آدمیوں کو دور سے دیکھتا رہا۔ وہ لوگ بڑے اطمینان سے بیٹھے تھے۔ شام کے وقت جلندھر آیا۔ یہاں سے ٹرین نے ریلوے ٹریک بدلا اور آگے امرتسر جانے کے بجائے ہوشیارپور کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہوشیارپور سے آگے بڑا اسٹیشن جموں توی کا تھا۔ رات کے 8 سوا 8 بج رہے تھے کہ ٹرین ہمیں جموں توی پہنچا دیا۔ ہم ایک ایک کر کے الگ الگ ہو کر اسٹیشن سے باہر نکل آئے۔ ہم نے ایک دوسرے کو اپنی نگاہوں میں رکھا ہوا تھا۔ میں ان کے آگے آگے تھا۔ میں ایک جگہ اندھیرے میں کھڑا ہو گیا۔ پروگرام کے مطابق چاروں ہندو تخریب کار میرے پاس آ گئے۔ میں نے انہیں کہا، ہمارا ٹارگٹ پنجاب ہوٹل ہے۔ ہم الگ الگ اس ہوٹل کے کمرہ نمبر 9 میں جائیں گے۔ اوکے، سب نے دبی زبان سے کہا، یس سر، اور ہم ایک بار پھر الگ الگ ہو گئے۔ میں اس سے پہلے جموں توئی آ چکا تھا۔ میرے لیے یہ شہر نیا نہیں تھا۔ میں نے ایک رکشہ پکڑا اور
اور اسے پنجاب ہوٹل چلنے کو کہا۔ پنجاب ہوٹل درمیانے درجے کا 2 منزلہ ہوٹل تھا۔ میں نے کمرہ نمبر 9 کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کہا، دلی سے آپ کا ایک مہمان آیا ہے۔ دروازہ کھل گیا۔ میرے سامنے درمیانے قد کا کھٹے ہوئے جسم والا ایک پکی عمر کا آدمی کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے کالی داس کا بتایا ہوا کوڈ ورڈ بتایا تو وہ آدمی دروازے سے پیچھے ہٹ گیا اور بولا، اندر آ جاؤ، میرا نام جیک ہے۔ کمرہ بے ترتیب چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کرسی پر سے چادر اٹھاتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ، باقی لوگ کہاں ہیں؟ میں نے کہا، وہ الگ الگ کر کے آئے